گے، لیکن اس کو یہ کہنا شرک ہے، یہ نہیں ہے، شرک اس کو نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤں گا، یہ کہا اور تخت حاضر. اتنی جلدی تو میری وہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی جو میں نے کل واقعہ، اس میں بھی تھوڑا ٹائم. سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت اپنے سامنے دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی مجھ پہ فضل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ان بزرگ پہ فضل ہے، بھائی یہ بزرگ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی تو میری وجہ سے ہے نا. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے سلیمان علیہ السلام سوچتے تھے کہ میرے تو امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں بھائی، تو سوچو اس امتی کے پیغمبر کا مقام کیسا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس امت میں بزرگوں کی جتنی کرامتیں بیان کی جائیں جو مستند ذریعے سے ہوں، اس سے فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے، صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اور نبی کو فالو کرنے والوں کی کیسی شان ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ کیسے کیسے واقعات صادر کر دیتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے نبی کی توہین ہو رہی ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ تو یہ معجزہ ہوا نہیں اور ان کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو. نہ ان کا کمبختوں کو قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ فقہ آتا ہے، چند اردو کتابیں پڑھ کے پھینکتے رہتے ہیں پھر بیٹھ کے چینل پہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے رب کا مجھ پہ فضل، لیبلونی، اللہ آزما رہا ہے مجھے، اشکرو کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر یا ناشکری. میں نے پہلے بھی اس میں بتایا تھا نا، جب پیغمبروں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اتراتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری آزمائش